بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث 391. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه. حدیث 391 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے جاگے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس ہاتھ کو دھو نہ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. متفق علیہ. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبح اٹھنے کے بعد برتن میں ہاتھ ڈالنا جائز ہی نہیں ہے جب تک کہ اسے 3 دفعہ دھو نہ لیا جائے. اس حدیث کو وہ وجوب پر محمول کرتے ہیں، باقی تینوں فقہا کے نزدیک یہ استحباب پر محمول ہے، تاکید پر معمول ہے، کیونکہ بعض ایک حدیث میں فلا یغمسن بھی ہے، ہرگز ہاتھ نہ ڈالے، تو یہاں ہرگز بھی تاکید کے لیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ بھئی نیند جو ہے یا تو یہ حدث اصغر ہے یا حدث اکبر ہے. تو حدث اصغر اگر ہو انسان کو لاحق سچی مچی کا، جیسے پیشاب کوئی کر لیتا ہے، تو بھی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھونا لازمی نہیں ہے کیونکہ ہاتھ پاک ہے. اور اگر حدث اکبر ہے تو بھی ضروری نہیں ہے، چلو سے پانی لے سکتے ہیں آپ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی دوسری حدیثوں سے نا کہ یہ نہ اگر حدث اصغر ہے تو بھی حدث اکبر تو ویسے بھی نیند نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا نظافت کے قبیل سے اس کا تعلق کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے انسان کو صفائی کا، کہ ہاتھ میں اگرچہ اصل یہ ہے کہ وہ پاک ہے جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو. تو ہمارے پاس ناپاک ہونے کی دلیل تو نہیں ہے نا، تو یہ پاک ہی سمجھا جائے گا، لیکن نظافت سے اس کا تعلق ہے. اور خاص طور پر اس معاشرے میں جب آپ دیکھیں گے تو اس معاشرے میں ہر جگہ پانی دستیاب نہیں ہوتا تھا. بعض لوگ ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے، ڈھیلے سے، تو اس میں اس کا گرم علاقے تھے عرب کے، اس میں اس کا امکان ہوتا تھا کہ پسینہ نکلے اور ہاتھ شرمگاہ پہ لگ جائے تو ہاتھ کے ناپاک ہونے کا خطرہ تھا. تو اس خطرے میں اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. چلیں، ماؤں نے بچوں کو یہ چیزیں سکھانا چھوڑ دی ہیں آج کل. ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے، کیونکہ وہ لوگ دنیاوی علوم تو جانتے نہیں تھے، دین ہی پڑھا تھا انہوں نے، تو اتنا زیادہ ہمارے گھر میں طہارت کا اہتمام ہوتا تھا نا. ہم کبھی کوئی بچہ یا کوئی بھی بڑا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کسی بالٹی میں ہاتھ ڈال دے جب تک دھو نہ لے. تو اب یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. چلیں، گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضا فليستنفر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے جاگے اور وضو کرے تو وہ اپنی ناک کو 3 مرتبہ چھڑکے، دھوئے، یعنی ناک کو 3 دفعہ صاف کرے. فلیستن کا معنی اچھی طرح جھاڑے اس کو، تاکہ اس کے اندر جو کھرن ورن جمی ہوئی ہے نکل آئے. اس لیے کہ شیطان اس کے خیشومہ میں رات گزارتا ہے. خیشومہ کہتے ہیں ناک کا جو نرم حصہ ہے نا اس کے اوپر، تو یہاں جہاں رطوبات جمع ہوتی ہیں تو اس میں شیطان رات کو گزارتا ہے. اب اس حدیث کا حقیقی معنی تو اللہ ہی جانے، کہ تو ظاہر ہے یہ کنایات ہوتے ہیں جس کا مفہوم محدثین بیان کرتے ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ اس شیطان رات گزارتا ہے وہاں پہ تو اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے. بعض کہتے ہیں یہ تعبیر ہے کہ جب رات کو انسان سوتا ہے نا تو یہ ساری رطوبات ناک میں جمع ہو جاتی ہیں. تبھی دیکھو لوگ کیسے خراٹے لے رہے ہوتے ہیں، تو ناک میں وہ ساری رطوبات جمع ہو جاتی ہیں جس سے دماغ انسان کا خراب ہوتا ہے. تو صبح اٹھنے کے بعد اس کو ناک کو اچھی طرح سے صاف کر دینا چاہیے تاکہ وہ سارے شیطانی اثرات جو اس ناک کی کھرن کی وجہ سے دماغ میں پہنچے ہوئے ہیں وہ سارے نکل جائیں. چلیں، حدیث میں ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے اس کو شیطانی عمل سے ہی تعبیر کیا گیا ہے. جیسے احتلام حدیث میں آتا ہے شیطان کے اثر سے، حالانکہ احتلام تو ایک نیچرل ہے نا، ایک نیچرل چیز ہے نا، تو ضروری نہیں ہے کہ جو نیچر کے مطابق کام ہو رہا ہے وہ بھی، یعنی شیطان کا ہر کام نیچر کے خلاف ہو. حدیث کا جو مفہوم سمجھتے ہیں نا، جو مزاج، ہر ایسے کام کو جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس کو شیطان کا اثر کہا گیا ہے. سمجھتے ہو؟ تو اس میں یہ جادو ٹونے والے ان حدیثوں کا غلط مطلب نکالتے ہیں اور احتلام کا علاج کرتے ہیں روحانی،
کہتے ہیں یہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے تو لہذا روحانی علاج ہوگا. یہ اس کا روحانی علاج نہیں ہے, اس کا اول تو علاج کی ضرورت نہیں ہے, تو نیچرل ہے, اور اگر بہت زیادہ ہو رہا تو جسمانی علاج کافی ہے, اس کا روحانی کے چکروں میں نہیں پڑیں آپ. جی وہ کوئی بہرے کو صحیح نہیں کرتا, وہ پاگل ہے, وہ پہلے سے صحیح بہرے ہوتے ہیں, بنے ہوئے ہوتے ہیں گھننے. بس یہ شعبت بازیاں ہوتی ہیں. چلیں 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 چلیں. یہ سب لوگ امریکہ میں نہیں ملیں گے آپ کو, یہ سب پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. ہاں تو یہ امریکہ میں نہیں جائے گا, وہاں گورے پکڑ لیں گے, سمجھ جائیں گے یہ کیا الو بنا رہا ہے کس طرح سے لوگوں کو. یہ سب دکانیں یہیں بکتی ہیں, یہ چورن یہیں بکتے ہیں. چلو کوئی بات نہیں, چلیں بھائی. 393 وضو کے پانی کو کہتے ہیں, اور وضو کو کہتے ہیں. بہت آسان ہے. عبداللہ ابن زید ابن عاصم سے پوچھا گیا کہ نبی وضو کیسے کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضرت عبداللہ ابن زید ابن عاصم نے وضو کا پانی منگوایا, اپنے ہاتھ پہ انڈیلا, فغسل یدیہ مرتین 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا. پہلے نلکے نہیں تھے, لوٹے سے یا برتن میں ہاتھ ڈال کے وضو کرنا پڑتا تھا, برتن میں پانی ڈال کے ہاتھ ڈال یوں کر کے دھویا, پھر 2 دفعہ دھویا. ثم مضمض واستنثر 3, پھر قلی کی اور ناک میں پانی ڈالا 3 دفعہ, پھر اپنے چہرے کو دھویا 3 دفعہ, پھر اپنے ہاتھوں کو مرفقین تک دھویا 2 دفعہ. دیکھو ایسے پانی نکالا جاتا ہے, یوں ڈال کے پورے ہاتھ پہ پھیلا دیا, پھر 2 دفعہ کیا, 2 دفعہ بھی جائز ہے اس لیے. ثم مسح رأسه بيديه, پھر اپنے ہاتھ سے سر کا مسح کیا. فأقبل بهما وأدبر, اقبل بهما وأدبر. اقبل بهما وأدبر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہاں سے لے کر گئے پیچھے کی طرف اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف, اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ سامنے کے حصے کو بھی اور پیچھے کے حصے کو بھی. تو دونوں طرح حدیث میں ملتا ہے, یہاں سے یہاں لے کر گئے پھر یہاں سے یہاں لے کر آئے, تو دونوں طریقے سے مسح کرنا جائز ہے, 1 دفعہ بھی اور 2 دفعہ بھی. ٹوپی پہلے سے ہٹا لینی چاہیے. اچھا بھائی نہیں بھی ہٹائیں تو بھی ٹھیک ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ تاکہ پورے ہاتھ سے مسح ہو جائے. اچھا وہی بدأ بمقدم راسه ثم ذهب بهما الى قفاه, سامنے کے سر سے شروع کیا اور پھر گدی کی طرف لے گئے. ثم ردهما, پھر واپس اپنے ہاتھوں کو لے کر آئے. حتى رجع الى المكان الذي بدأ منه, وہاں تک لائے جہاں سے مسح شروع کیا تھا. ثم غسل رجليه, پھر اپنے دونوں پاؤں کو دھویا. تو اس میں 2 کا ذکر ہے حدیث میں, تینوں طرح سے وضو, 1 دفعہ بھی 2 دفعہ بھی اور 3 دفعہ بھی. 3 دفعہ افضل ہے, سنت مؤکدہ 3 دفعہ یہ جو آپ کا عام معمول تھا. ویسے بھی 1 یا 2 دفعہ میں پورا اطمینان بھی نہیں ہوتا کہ خشک جگہ رہ گئی ہو. 394 حدیث نمبر. وفي المتفق عليه قيل لعبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بإناء فأكفأ منه على يديه فغسلهما 3 ثم أدخل يده فاستخرجهما فمضمض واستنشق من كف واحد. ہاں یہ حدیث ہے, فمضمض واستنشق من كف واحد, 1 دفعہ میں قلی بھی کی اور اسی سے ناک میں پانی بھی ڈالا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے, چلو میں پانی لیا قلی کے لیے, آدھے پانی سے کلی اور یعنی یوں منہ میں لے کے یہیں سے ناک میں بھی لے گئے, تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا, دونوں طریقے جائز ہیں. افضل تو یہی ہے کہ الگ الگ چلو لے, جو کہ عام طریقہ ہے, اس میں پانی بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے, صفائی زیادہ ہوتی ہے, لیکن اس طرح بھی جائز ہے. چلیں آسان ہے حدیث, چلیں ترجمہ وہی ہے اس کا. ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي رواية فمضمض واستنشق واستنثر 3 ب3 غرفات من ماء. 3 چلوؤں سے آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا. جی, اور دوسری روایت میں 1 ہی چلو سے کلی بھی کی, ناک میں پانی بھی ڈالا. پھر چلو تو 3 ہی تھے, لیکن ناک کے لیے الگ اور منہ کے لیے الگ الگ چلو نہیں تھا. چلیں
البخاري فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه الكعبين وفي أخرى له فمزمز واستنثر 3 مرات منه. سب طرح سے جائز ہے. چلیں. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة لم يزد عنه. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وضو کیا، ایک مرتبہ، سارے اعضاء کو ایک دفعہ دھویا اور اس پر اضافہ نہیں کیا. یہ بھی جائز ہے، یہ بیان جواز کے لیے. دو دفعہ کیا بخاری میں، یہ بھی ہے، تو یہ بھی جائز ہے. حضرت عثمان نے مقاعد میں وضو کیا. مقعد یعنی لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ، یعنی مسجد میں نہیں تھے بلکہ باہر پبلک پلیس پر. حضرت عثمان جو خلیفہ تھے انہوں نے لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھانے کے لیے پبلک پلیس پہ بیٹھ کے وضو کیا کہ ایسے نبی وضو کیا کرتے تھے. اور پھر اس میں فتوضأ ثلاثا ثلاثا، ہر عضو کو 3 دفعہ دھویا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے. ہم جب راستے میں کوئی پانی کا مقام آیا تو لوگوں نے عصر کے وقت جلدی کی اور فتوضؤوا وهم عجال، انہوں نے جلدی کی اور انہوں نے وضو کیا اور بہت جلدی میں تھے وہ. فانتہینا الیہم، ان کے پاس ہم آئے تو دیکھا اعقابهم تلوح، ان کی ایڑیاں چمک رہی تھیں. لم یمسها الماء، ان ایڑیوں میں پانی نہیں پہنچا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، تباہی ہے ایڑیوں کے لیے جہنم کی آگ سے. اسبغ الوضو، وضو کو مکمل کیا کرو. اس لیے ایک بال کے برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. چلیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں نبی نے وضو فرمایا، پھر اپنی پیشانی پہ مسح کیا اور امامہ پر مسح کیا اور خفین پر مسح کیا. خفین پر مسح کے بارے میں تو احادیث متواتر ہیں، تو بالکل جائز ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے کہ پیشانی پر مسح کیا اور امامہ پر، تو امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو یہ اپنے ظاہر پر ہے. وہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں، زیادہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے، بس حدیث کا جو ظاہر ہے. کہتے ہیں امامے پر کیا تو وہ کہتے ہیں مسح امامہ پر بھی جائز ہے. حنفیہ اور شافعیہ یہاں ایک طرف ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں سر کے مسح کا حکم ہے، اور جتنی بھی احادیث منقول ہیں ان سب میں سر ہی کے مسح کا حکم ہے، کہیں بھی امامے کا تذکرہ نہیں ہے. تو اس ایک روایت کی وجہ سے، اور وہ روایت بھی مسلم کی ہے، اس ایک روایت کی وجہ سے ہم قرآن کو چھوڑ نہیں سکتے اور نبی کی جو سنت متواتر ہے اس کو نہیں چھوڑ کر سکتے، کیونکہ نماز کا باب بھی بہت اہم اور وضو کا باب بھی بہت اہم ہے. تو لہذا اس حدیث کی تعویل کی ہے تینوں ائمہ نے، امام مالک نے بھی، امام شافعی نے بھی اور امام ابو حنیفہ نے بھی. وہ تو ویسے ہی قرآن کے خلاف خبر واحد کو حجت مانتے ہی نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہاں یہ مسح بناصیتی کا مطلب بمقدار ناصیتی ہی ہے، مجاز بحث پہ مضاف ہے. یا تو پیشانی سے مراد سر کا اگلا حصہ ہے، یہ والی پیشانی مراد نہیں ہے، سر کا اگلا حصہ. اور امامے سے مراد یا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یعنی راوی کو اس بات کا وہ ہوا ہوگا کہ نبی نے امامہ پہنا ہوا ہوگا اور جب سر پہ مسح کیا واپس امامہ لے آئے تو وہ یہ، کیونکہ ہاتھ امامے پر بھی جاتا ہے نا، پھر بھئی جیسے آپ جب یوں مسح کرتے ہیں اور پھر ہاتھ یوں لے کر آئے تو اس میں دیکھنے میں یہ مغالطہ ہو سکتا ہے کہ امامے پر مسح کیا ہو، یہ عین ممکن ہے. تو راوی کی اجتہادی غلطی بھی ہو سکتی ہے بیان کرنے میں، اور اس کی حدیث میں نظائر ہمیں ملتی ہیں کہ راوی نے کچھ سمجھ کے بیان کر دیا، آگے معاملہ یوں تھا لیکن راوی نے بیان، اس کی مثالیں ملتی ہیں اصول فقہ میں. ہاں، تو حسامی کے لیکچر جو تھے نا ان میں نے اس کی مثالیں دی ہیں. خیر، دوسرا اس کا اگر بہرحال اس کو اگر کوئی مسائل ناسیہ پر ہی محمول کرتا ہے تو خبر متواتر اور قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو رد کیا جائے گا. سمجھتے ہو؟ اس لیے مسح امام شافعی کے نزدیک بھی اور حنفیہ کے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک بھی سر پہ ہی لازم ہے، پگڑی پہ مسح نہیں کر سکتے.
اور دوسری بات یہ کہ مسح بناصیتہ میں جو ہے نا کہ پیشانی کے ساتھ، تو یہاں با امام شافعی کے نزدیک تبعیضیہ ہے، تو وہ اس کی یہ بھی تعویل کرتے ہیں کہ سر پہ بہت معمولی سے حصے پہ مسح کیا اور باقی پگڑی پہ کر لیا، تو اس سے ان کے مذہب کی تائید ہوتی ہے کہ تھوڑے سے سر پہ مسح کرنا بھی کافی ہے۔ امام شافعی کے ہاں یہی ہے نا کہ پورے سر کا مسح نہیں، اور حنفیہ کے ہاں کم سے کم چوتھائی سر کا مسح ضروری ہے، تو وہ بھی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ مقدار ناصیہ پیشانی کے برابر، تو پیشانی کے برابر سر 1/4 بنتا ہے، تو اس میں حنفیہ نے اس با کو الصاق کے معنی میں لیا ہے اور شوافع نے تبعیض کے معنی میں لیا ہے۔ تو الصاق کے معنی میں ہو تو مقدار ناصیہ، اور اگر تبعیض کے معنی میں ہو تو یعنی سر کا بعض حصہ، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، سمجھتے ہو؟ دونوں کی دلیل بنتی ہے اس میں۔ چلیں، باقی حنفیہ نے جو چوتھائی سر کا کہا ہے نا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن نے جب سر کے مسح کا حکم دیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کے ساتھ مسح کرو، تو یہاں بھی بات تبعیض کے لیے، تو قرآن نے اس کو مجمل رکھا ہے، اور مجمل کا بیان اگر حدیث ضعیف سے بھی آئے نا تو اپنی طرف سے تفسیر کرنے سے بہتر ہے کہ حدیث ضعیف بھی اس کے لیے مبین بن سکتی ہے، تو یہ تو پھر بھی حدیث صحیح ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں جو ناصیہ کا مقدار اس کو ہم معیار بنائیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ہم 1/4 سر سے کم کو معیار بنا دیں۔ وجہ اس کی ہے کہ کسی چیز کا 1/4 وہ ایک معتد بھی حصہ ہوتا ہے، 1/4، اس سے کم میں اگر آپ جائیں گے تو وہ سر کا مسح ہی نہیں کہلائے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی چیز کا مسح کا اطلاق اس پر ہوگا کہ اس کے معتد بھی حصے کا مسح کیا جائے نا، تو 1/4 کسی بھی چیز کا ایک معتد بھی حصہ ہوتا ہے، اس سے کم اس کا ایسا جز نہیں ہوتا جو قابل، بعض چیزوں میں 1/3 کو معتبر مانا جاتا ہے، بعض چیزوں میں 1/4 کو معتبر مانا جاتا ہے، 1/4 سے کم پہ اگر ہم جائیں گے تو وہ عرف میں سر کا مسح کہلائے گا ہی نہیں، سمجھتے ہو؟ اور عبادات میں ویسے بھی احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، تو اس لیے احتیاط کا تقاضا بھی یہ ہے کہ 2-4 بال کا مسح کافی نہ ہو، بلکہ سر کا معتد بھی حصہ اس سے کور ہو جائے۔ چلیں، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم لما استطاع في شأنه كله۔ کیا بول رہا ہے بھائی؟ مالکیہ استیعاب راس کے قائل ہیں، مالکیہ استیعاب راس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح ضروری ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں بات تبعیض کے لیے ہے، یہ کوئی یقینی نہیں ہے، بازائدہ بھی ہو سکتی ہے، الصاق کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور حدیثوں میں بھی یہ ہے کہ آپ نے پورے سر کا ہی مسح کیا ہے۔ نہیں، امام شافعی کا جو مذہب ہے نا وہ 3 بال نہیں ہے، امام شافعی کا مذہب یہ کہ اتنا حصہ جس کو مسح کہا جا سکے، یہ جو ہم نے کہا ہے نا 1 بال بھی ہو جائے 3 بال بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اصل جو ان کا مسلک ہے کہ اتنا کہ جس کو بے شک تھوڑی سی مقدار ہو لیکن یہ کہا جا سکے کہ سر کا مسح ہوا ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں نا، اسی پر اشکال ہوتا ہے کہ 1/4 سے بھی کم اگر کوئی مسح کرتا ہے تو عرف میں اس کو وہ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، بہرحال جی سب کے اوپنے دلائل ہیں، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سنت مؤکدہ یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے۔ سنت مؤکدہ یہ تو کہیں مجبوری میں سفر میں آدمی یا کوئی سر پہ کچھ مسئلہ اس کے پگڑی اتارنا ممکن نہ ہو، یا کوئی 10 مسائل ہوتے ہیں انسان کے ساتھ، اصل یہی ہے کہ پراپر طریقے سے پورے سر کا مسح کیا جائے۔ چلیں، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم لما استطاع في شأنه كله في ظهوره وترجله وتناوله۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں طرف کو ترجیح دیا کرتے تھے جتنی آپ میں جتنی استطاعت تھی، طہارت میں بھی یعنی وضو کرنے میں بھی، اور سر میں کنگھا کرنے میں بھی پہلے دائیں طرف کی مانگ نکالتے، اور وتنعلہ جوتا پہننے میں بھی۔ لیکن ان چیزوں میں مستطاع کا لفظ بتا رہا ہے کہ جہاں استطاعت ہو وہاں ہے، جہاں استطاعت نہ ہو، کیا مطلب کوئی جلدی ہو، کوئی ٹرین نکلنے کا خطرہ ہے، ٹرین چل پڑی اور آپ کو دایاں جوتا مل نہیں رہا اور بایاں پہن نہیں رہے آپ کہ پہلے دایاں پہنوں گا پھر بایاں پہنوں گا، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ بھائی جو ملے پہنو، بھاگو، بھلے جوتا چھوڑ ہی دو، ٹھیک ہے نا؟ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، پیاس لگ رہی ہے،
سبیل میں لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا بعض دفعہ، شدید پیاس ہے اور آپ پانی کی 6 سنتیں پوری کر رہے ہو وہاں بیٹھ کے، لوگ کھڑے ہوئے لائن میں، بھائی پیو، ایک گھونٹ میں سارا پانی پیو، نکلو آگے، دوسرے کو موقع دو۔ آپ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے بیٹھے، قبلے کی طرف رخ کیا، قبلہ رخ تو سنت نہیں ہے ایسے، لیکن ایک بہت زیادہ تمیز سے، پھر آپ نے دعائیں پڑھی ساری، پھر یہ تو بہت ٹائم ہو جائے گا بھائی، چلو آگے۔ یہاں دو انتہائیں ہیں، ایک لبرل لوگ ہیں جو ان چیزوں کا خیال ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم کیوں دائیں سے کھائیں، بھائی لیفٹ سے بھی کھا لو، دایاں سر کا مانگ پہلے کیوں نکالیں؟ تو بھائی تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر بال بنانے ہی ہیں تو یہ والی سائڈ پہلے بنا لو، اس میں کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی تکبر ہے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے کہ کام کی ابتدا دائیں طرف سے کی جائے، دایاں چپل پہلے پہن لو، کیا جا رہا ہے اس میں؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیا مولویوں نے مصیبت میں ڈال دیا لوگوں کو۔ مصیبت کی کیا بات ہے بھائی؟ دونوں چپل، دونوں جوتے رکھے ہوئے ہیں، رائٹ والا پہلے پہن لو۔ آپ نے پینٹ پہننی ہے کہ پہلے دائیں پاؤں پہلے ڈال دو، اس میں کیا جا رہا ہے؟ تو یہ تکبر ہے کہ پیغمبر کی بات کو کوئی ویلیو ہی نہ دینا۔ اور دوسری طرف انتہا جو جاہل قسم کے صوفی ہوتے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کی ہے، وہ دائیں کو اتنی ویلیو دے رہے ہوتے ہیں کہ آدمی بہت بڑی ٹینشن میں لوگوں کو ڈال دیتے ہیں، وہ ایک مصیبت میں پھنس جاتا ہے انسان۔ چلو بھائی، الفصل الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بايامنكم رواه احمد وابو داود۔ کہاں ہے حدیث بھائی؟ حدیث کہاں گئی؟ حدیث نمبر 401، صفحہ ہی الٹ گیا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لباس پہنو اور وضو کرو تو دائیں طرف سے شروع کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے میں بھی دائیں لوگوں کو ترجیح دیا کرتے تھے، کوئی چیز بچ جاتی تو جو دائیں طرف ہوتا اس کو پہلے پلاتے۔ چلو بھائی، حدیث میں آتا ہے صف میں بھی جب دونوں طرف کی صفیں برابر ہونا تو دائیں طرف کھڑے ہونا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه۔ حضرت سعید ابن زید فرماتے ہیں نبی نے فرمایا جو اللہ کا نام نہیں لیتا وضو سے پہلے، اس کا وضو نہیں ہے۔ تو یہ کمال نفی پر محمول ہے کہ وضو کا پورا ثواب نہیں ملتا، جیسے کہ آخر میں ایک روایت آ بھی رہی ہے، اس لیے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ چلیں، 404 والدارمي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن ابيه وزادوا في اوله لا صلاة لمن لا وضوء له۔ جی، لقیط ابن صبورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وعن لقيط بن یہ صبرہ ہے، صبرہ ہے، ہم نے تو صبورہ پڑھا تھا، چلو صبیرہ، لقیط ابن صبیرہ۔ قال قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء قال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق فی الاستنشاق، یار عبارت تو صحیح پڑھا کرو نا، ابھی تک آپ وہ بالغ فی الاستنشاق ہوگا، فی الاستنشاق، چلیں، حمزہ وصلیہ ہے نا۔ الا ان تكون صائما۔ حضرت لقیط ابن صبیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ آپ مجھے وضو کا بتائیں، تو آپ نے فرمایا وضو کو مکمل کیا کرو، اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، ایسے خلال ہوتا ہے، اس طرح تبلیغ والے یوں کر رہے ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا نا آپ نے، اتنا بس یوں کافی ہے، ایسے خلال۔ اور استنشاق میں مبالغہ کرو، یعنی ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغے کا مطلب یہ نہیں کہ دماغ تک جو وہمی لوگ چڑھا دیتے ہیں، یعنی صرف اتنا سونگنا کافی نہیں ہے، ناک کے نرم حصے تک اس پانی کو پہنچاؤ۔ الا ان تکون صائما، الا یہ کہ تم روزے دار ہو۔ وہ استنشاق تو کلی کو کہتے ہیں، فمزمزہ، سوری مزمزہ کہتے ہیں کلی کو، ناک میں پانی ڈالو، ٹھیک ہے۔ روزہ ہو تو زیادہ نہ کھینچیں اس کو، ویسے بھی نہ کھینچیں زیادہ، وہ دماغ میں چڑھ جاتا ہے۔ وہمی لوگوں کو دیکھا ہے نا، پورا ایسے پروگرام پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ۔ وفي قوله بين الاصابع۔ جی، حدیث نمبر 409 406۔ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فخلل اصابعك يديك ورجليك رواه الترمذي۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، پاؤں کی انگلی میں بھی خلال سنت ہے۔ چلیں،
وعن المستورد بن شداد رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه. آپ رگڑ رہے تھے اپنے پاؤں کے انگلیوں کو خنصر چھوٹی انگلی سے، تو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے خلال ہوتا ہے. چلیں. وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته. تحت حنکه، وضو کے بعد آپ نے چلو بھر پانی لیا، اور حنک کہتے ہیں ذقن کے نیچے کا حصہ، اس کے تحت، یعنی حنک تو منہ کو اندر کے حصے کو کہتے ہیں، لیکن تحت حنکه کا معنی تھوڑی کے نیچے کا حصہ. یہاں آپ نے پانی یوں کر کے ڈالا اور پھر انگلی سے ایسے خلال کیا. ایک دفعہ خلال کافی ہے. چلیں. وقال هكذا امرني ربي. اور آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے، میرے رب نے اسی طرح حکم دیا ہے. جن کی ایک مجھ سے کم داڑھی ہوتی ہے وہ خلال بھی ممکن نہیں ہے ان کے لیے. سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی داڑھی بڑی تھی، اور بڑی ہی داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے جس میں خلال ہو. چلو. وعن عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلل لحيته رواه الترمذي والدارمي. حضرت عثمان فرماتے ہیں نبی اپنی داڑھی کا خلال فرمایا کرتے تھے. داڑھی کے خلال کے وقت مرد کی الگ ہی وجاہت ہوتی ہے اس میں. یہ داڑھی کے جو بال ہیں نا، یہ الگ نور پیدا کرتے ہیں انسان کے، مرد کے چہرے پہ. چلو چلو آگے. وعن ابي حية رضي الله عنه. چلیں چلیں چلیں. وعن ابي حية. آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں کیوں؟ اچھا چلو یار، چلیں چلیں چلیں. قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه الكعبين ثم قام فأخذ فضل ظهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان اریکم. ابو حیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا، فغسل کفیہ حتی انقاہما، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا یہاں تک کہ اچھی طرح صاف کیا. صرف پانی نہیں بہایا بلکہ اچھی طرح سے ان سے میل کچیل کو ایسے کر کے نا، جیسے صاف نہیں کر رہے ہوتے، اس طرح آپ نے صاف کیا. ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، 3 دفعہ کلی کی، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا، اور 3 دفعہ چہرہ دھویا، 3 دفعہ اپنے بازو، اور 1 دفعہ مسح کیا، پھر اپنے پاؤں کو دھویا کعبین ٹخنوں تک. پھر آپ کھڑے ہوئے اور جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا وہ آپ نے پیا کھڑے ہونے کی حالت میں، اور فرمایا میں نے یہ چاہا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے. تو کھڑے ہو کر پانی کیوں پیا اور بچا ہوا وضو کا پانی کیوں پیا؟ یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے وضو کا بچا ہوا پانی پینا، اور کھڑے ہو کر پانی پینا بھی سنت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، حدیث میں آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاکل والشرب قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے پینے سے منع کیا. دوسرے اس کے مقابلے میں حدیث عبداللہ بن عمر کی، وہ فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں کھڑے ہو کر کھایا پیا کرتے تھے، بلکہ ہم چلتے ہوئے کھا لیا کرتے تھے. تو دونوں حدیثوں میں تطبیق ایسے ہوگی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک ہوتا ہے پراپر کھانا، وہ تو چلتے پھرتے کھانا بے ادبی ہے. وہ جو ہے نا، جیسے ایک ہوتا ہے آدمی چلغوزے کھا رہا ہے، کھجوریں کھا رہا ہے، وہ تو سفر کے دوران بھی کھا سکتا ہے، نیم کو کھا رہا ہے. تو کھانا پراپر طریقے سے وہ بیٹھ کر کھانا ہی سنت ہے، ہمیشہ نبی نے بیٹھ کے کھایا ہے. اور وہ جو نہا عن الاکل والشرب قائما وہ اسی پر معمول ہے. باقی حضرت علی نے کیوں کھڑے ہو کر پیا؟ بیان جواز کے لیے کہ یہ بھی کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے. وہ آداب ہیں جو نبی نے سکھائے ہیں کہ بیٹھ کے کھانا پینا چاہیے، تو ادب کو ادب ہی کے حد تک رہنے دینا چاہیے. رہا وضو کا بچا ہوا پانی، تو یہ اتفاق سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو پیاس لگ رہی ہوگی تو آپ نے کہا چلو بھائی یہ والا پانی پی لو. راوی تو ہر چیز بیان کر دے گا نا، اب وہ اتفاق سے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برکت کی نیت سے پیا ہو کہ بھائی جس پانی سے وضو کیا ہے اس پانی سے ایک عبادت کا عمل ہوا ہے، تو اس پانی میں بہرحال برکت ہے، تو تبرکن وہ پانی پی لو، تو یہ بھی ٹھیک. ہاں پانی مستعمل ہو گیا، لوگ برا نہ سمجھیں، تو مستعمل تو ہوا نہیں ہے نا، مستعمل تو وہ پانی ہے جو آپ کے چلو ضائع ہونے سے بچا رہے. چلو آئندہ اس کی جب شرح لکھی جائے تو اس میں ایک لفظ بڑھا دیں ضائع ہونے سے بچانے کا، اور ان کا نام لکھ دیں کہ انہوں نے کہا ہے یہ. چلیں. حضرت عبد خیر فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم حضرت علی کو دیکھ رہے تھے، حضرت علی کے خاص شاگردوں میں سے ہیں.
کہ کیسے وہ وضو کرتے. دیکھو تابعین کا جو علم تھا نا وہ روایت پر مبنی نہیں مشاہدے پر مبنی تھا, اس لیے تابعین کے علم کو بعد والوں پر ترجیح دی جاتی ہے. تو مجتہدین یہ تابعین تھے, تبع تابعین تھے, ان کا علم مشاہدے پر مبنی ہے. بیان کرنے میں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, دیکھنے میں غلطی نہیں ہوتی. تو کیسے صحابہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بیان کرنے, کہتے ہیں ہم نے دیکھا, ہم حضرت علی کو دیکھ رہے تھے یہ وضو کیسے کرتے ہیں. ہاں, فادخل یدہ الیمنی فملأ فمہ, آپ نے دائیں ہاتھ ڈالا پانی میں اور منہ بھر کے قلی کیا آپ نے. فمضمض واستنشق, ناک میں پانی ڈالا. ونثر بیدہ الیسری, اور ناک کو بائیں ہاتھ سے پھر صاف کیا, جھڑکا. سمجھتے ہو. فعل هذا 3 مرات ثم قال من سره ان ينظر الى طهور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فهذا طهوره, جو چاہتا ہے کہ نبی کے وضو کے طریقے کو دیکھو تو یہ طریقہ ہے. یہ پورا بھی نہیں بیان کیا, مختصر. چلیں. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مزمن واستنشق من كف واحد فعل ذلك 3. جی ہاں وہی حدیث ہے. چلیں. وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه. دیکھو یہود و نصارہ کے پاس وضو کا طریقہ محفوظ نہیں ہے, ہمارے پاس کتنی سندیں ہیں, کتنی سندیں, ہر سند دوسری حدیث سے مختلف ہے کہ اس طرح وضو کیا, اس طرح وضو کیا, اس طرح وضو کیا, اور سب مشترک ہے, ایک ہی بات سب میں, ایک ہی طریقہ بیان ہو رہا ہے. تو اسلام پر عمل کوئی کرے گا نا تو علی وجہ البصیرہ کرے گا, واقعی بھائی یہی طریقہ ہے. یہود و نصارہ کے پاس نہیں پتہ کہ کیسے وضو کیا تھا, ان کو کچھ بھی نہیں پتہ بیچاروں. چلیں. وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين. بلکہ 1400 سال پہلے کی کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس کی کیفیات کو, جس کی تاریخ کو اس طرح سے محفوظ کیا گیا ہو, کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا اور اپنے دونوں کانوں کے اندر کا مسح اپنے شہادت کی انگلی سے کیا, اور کانوں کے باہر کا حصہ انگوٹھے سے کیا. کانوں کا باہر یہ ہوتا ہے نا, تو اس طرح سے یوں. بچپن میں بڑا مزہ آتا تھا, یہ کانوں میں جو راستے ہیں نا ان سے ہم پورا گاڑی کی طرح یہ انگلیاں چلاتے تھے یوں کر کے, آخر میں انڈا موڑ پہنچے یہاں پہ. چلو. وعن ربيع بن معاوية رضي الله عنهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت فمسح رأسه ما أقبل ربیع بنت معوذ. اچھا کمال کی بات یہ کہ احادیث میں جتنی راوی خواتین ہیں ان میں ایک بھی ضعیف نہیں ہے. کوئی ایک خاتون بھی حدیث میں ایسی نہیں ہے جو حدیث میں جو جتنی بھی بات میں, چلو صحابیات تو صحابیات تھیں, تابعی تبع تابعی, کوئی بھی حدیث میں جب کسی مرد کا تذکرہ آتا ہے نا روات میں تو اس کی بحث ہوتی ہے یہ ثقہ تھے, عادل تھے, حافظہ کمزور تھا, حافظہ قوی تھا, مدلس تھے. لیکن جہاں کہیں عورت کی بات آئے گی نا تو وہ تمام عورتیں ثقہ ہیں. کمال کی بات, یہ اتفاق ہے. خواتین نے حدیث کے معاملے میں نبی پر جھوٹ گڑھا ہی نہیں ہے, یعنی محدثین کو کوئی ایک خاتون ایسی نہیں ملی جنہوں نے وضع حدیث کا کام کیا ہو. کمال ہے, یہ گریانگی کی بات ہے. چلو آگے. اس سے یہ بھی الزام کی نفی ہوتی ہے جو غیر مسلم لگاتے ہیں تمہارے یہاں معاشرے میں عورتوں کو پیچھے رکھا گیا ہے. بھائی انصاف سے کام لیا گیا ہے, محدثین کو عورتوں میں کوئی ضعیف خاتون نہیں ملی حدیث بیان کرنے میں جو کامل الضبط نہ ہو یا عادل نہ ہو, تو تمام عورتوں کو ثقہ قرار دے دیا اس میں. اگر مسلمانوں میں عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا تو مردوں میں تو کذاب اور دجال کے تانے بھی ملیں گے آپ کو, بڑے بڑے محدثین پر ملیں گے. کسی نے کہا کہ وہ محمد ابن اسحاق کے بارے میں کیا کہا ہے, اتنا مشہور راوی ہے. امام مالک کہتے ہیں مجھے حجر اسود اور بیت اللہ کے سامنے کھڑا کر کے کہا جانا یہ کہ میں کہوں گا وہ دجال تھا, یہ کذاب تھا. اور امام بخاری کہہ رہے ہیں امیر المومنین فی الحدیث, ٹھیک ہے نا. تو ہر طرح کے تبصرے مردوں پہ ملیں گے, عورت پہ کوئی تبصرہ نہیں ملے گا, سب ثقہ. چلیں چلو چلو چلو. ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو کر رہے تھے تو آپ نے سر کا مسح کیا, ما اقبل منہ وما ادبر, جو سامنے کا حصہ بھی اور پیچھے کا حصہ بھی. وصدغیہ, کنپٹی, واذنیہ, یہ یعنی یہ حصہ اور کانوں کا یہ حصہ بھی. چلیں. اچھا, فادخل اصبعیہ فی جحری اذنیہ, اپنے کانوں کی جو جوہر ہے نا سوراخ ہے اس میں آپ نے انگلیوں کو ڈالا. تو کانوں کے اندر کا جو سوراخ ہے اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیا کرتے تھے. آج تنکا لے کے گھما رہے ہوتے ہیں, دوسرے کو میل دکھا رہے ہوتے ہیں اپنا, یہ بھی بڑی
میں نے دیکھا بعض لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تن کا گھما گھما کے نا میل نکال کے، تو بھائی بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیوں دکھا رہے ہو یار؟ یہ چلیں، کئی لوگوں کے تو تن کے کانوں میں چلے گئے، آج تک نہیں نکلے ہیں وہ، سائنسدان پریشان ہے گیا کہاں پہ، کانوں میں تن کے گھما گھما کے نا غائب ہی ہو گئے تن کے۔ چلو پھر گٹر والے کو بلوایا، بھنگی کو بلوا کے صفائی کروا رہے ہیں، اتنے گندے ہو گئے بعض لوگوں کے کان، بھنگیوں کو بلا کے صفائی کرواتے ہیں۔